ان کے اندر ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا، اشارہ کیا کہ اپنے رب کے راستوں پر جو اللہ نے ہموار کی ہے اس پر چلتی رہے، تو اب ساری شہد کی مکھیاں اس طریقے سے چل رہی ہیں کہ ان کے اندر یہ نظم و ضبط پیدا ہو گیا، گویا یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں شہد میں شفا اور دوسری خصوصیات کے عنوان کے تحت کہ شہد کے کئی رنگ ہوتے ہیں، شہد کے کئی رنگ ہوتے ہیں، اور بعض اقتباسات ہمارے سامنے ہیں کہ الگ الگ رنگوں کی شہد، الگ الگ پھلوں کی شہد، یہاں تک کہ مکھیوں میں کئی ہزار قسمیں ہیں، چھوٹی بڑی اور مختلف علاقوں میں پائی جانے والی مکھیاں، ہاں ان کی الگ الگ شہد میں کچھ الگ الگ خصوصیات پائی جاتی ہیں، بیماریوں کے اعتبار سے، غذائیت کے اعتبار سے، بیماریوں میں شفا کے اعتبار سے۔ تو کہا زرد سفیدی مائل یا سرخی مائل یا سیاہی مائل، سرخ، زرد اور سفید بھی ہوتا ہے شہد، اور ان رنگوں کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں، تاہم ہر قسم کے شہد میں چند مشترکہ خواص ہوتے ہیں، کچھ الگ الگ خصوصیتیں ہوتی ہیں اور کچھ مشترک۔ سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھتا ہے۔ قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں بعض سلف سے یہ قول نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فیہ الشفاء یا فیہ الشفاء، شفا پر الف لام داخل نہیں کیا۔ اگر یہ کہا ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہر بیماری کے لیے، اور بعض لوگ اسے حدیث بھی کہہ دیتے ہیں۔ میرے سامنے ایک اقتباس ہے، اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بیماری کا علاج قرآن حدیث میں جملہ یہ نہیں کہا گیا، اس کو عموم کے طور پر رکھا گیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی ایک عمومی کے بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس کا الگ الگ استعمال کا طریقہ ہے۔ بیماریوں کے لیے شفا ہے، جراثیم کو ختم کرنے کی اس میں صلاحیت ہے، سائنسی اعتبار سے اس کی خصوصیات آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شہد اگر نمی اور ہوا سے بچایا جائے تو سینکڑوں سال تک اس میں کوئی تغیر اور کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، تعفن پیدا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اور اس کی جراثیم کش والی صلاحیت کی بنیاد پر یونانی ادویہ اور پرانے اطباء کے یہاں دواؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے شہد کو اس کا جز بنایا جاتا تھا۔ ایک تو ان دواؤں میں تاثیر بھی پیدا ہوتی تھی، قوت بھی آتی تھی، اور اس کے شہد کے اس ترکیب میں استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ دواؤں کی زندگی بڑھا دیتی ہے اور اس کو محفوظ تحفظ عطا کرتی ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ جلدی نہیں آتی۔ چنانچہ کہا کہ سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھتا ہے شہد، الا یہ کہ مریض خود سوء مزاج کا شکار نہ ہو۔ کچھ مزاج، طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو موافق نہیں آتی بعض اچھی چیزیں، تو اگر مریض کے آج اس کو الرجی وغیرہ کے لفظ سے بھی میڈیکل ٹرم میں کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کو بعض چیزوں سے الرجی ہوتی ہے، وہ اس کو جھیل نہیں پاتے یا اس کا اثر جو ہے ان پر منفی پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں بعض لوگوں کے لیے وہ موافق نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث سے واضح ہوتا ہے۔ اب یہاں قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ میرا مقصود یہ بھی تھا کہ حدیثوں کا بھی تھوڑا سا اشارہ ہو جائے، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے شہد کو بطور دوا اور بطور علاج کے تجویز فرمایا۔ طب نبوی پوری کتاب لوگوں نے لکھی ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے الداء والدواء کا اور دوسرے ناموں سے بعض لوگوں نے کتابیں لکھی جس میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ دواؤں کا بھی تذکرہ ہے۔ طب نبوی کے بہت سارے نسخے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان نسخوں میں خاص طور سے وہ روایتیں جو ثابت شدہ ہیں، اس باب میں بھی بہت ساری روایتیں ضعیف، من گھڑت اور ملاوٹی ہیں، لیکن جو روایتیں ثابت شدہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، طب نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا ہر علاج جو آپ سے ثابت ہے، جدید سے جدید تحقیقات، میڈیکل سائنس کی تحقیق ہو یا کوئی اور جو اس سے تعلق رکھنے والی انسانی جسم، حیوانی جسم اور اس کی تاثیر اور اثرات سے متعلق، آپ دیکھیں گے کہ وہ سب کے سب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات علمیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ میں نے دو جملہ کہا، سمجھ لیجئے کہ اس میں اشارتاً پوری بہت ساری کتابیں آ گئی کہ آپ نے طبی علاج کے طور پر جن جن چیزوں کو بتایا ہے 1400 سال پہلے، آج تجربات، مشاہدات اور تحقیقات کی آنکھیں وہی دیکھ رہی ہیں، اور اس بات کو ایکسپلین کر کے تفصیل کے ساتھ کیمیائی اجزاء اور ان اجزاء کی تاثیر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخوں کی تائید کر رہے ہیں۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہی بات
ہم شہد سے متعلق تھوڑی تفصیل سے دیکھ رہے ہیں اور دوسری چیزوں سے متعلق ہم سرسری طور سے کچھ باتوں کا تذکرہ کر پائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ان سلسلوں میں ہم تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے اور پھر ہمارا علم بھی انتہائی محدود ہے. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں جو پیش کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آ کر کہنے لگے میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے, پیٹ میں تکلیف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. وہ دوبارہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ شہد پلانے سے تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا, اسے پیچش ہونے لگی, اسہال ہونے لگا. آپ نے فرمایا اللہ کا قول سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اللہ نے کہا ہے فیہ شفاء للناس, اور اس کی روشنی میں نے یہ بتایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ بھی اللہ کے رسول کو بتایا کہ پیٹ کے لیے شہد مفید ہے. تو شہد شفا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شہد سے یہاں تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے کا مطلب کہ اس کے نتیجے سے جو تم اس کے تاثیر سے اس کے پیٹ چلنے سے جو تم نتیجہ اخذ کر رہے ہو یہ نتیجہ صحیح نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اگرچہ تمہارے بھائی کا پیٹ چلنے لگا, اسہال ہونے لگا, لیکن اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا مان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی بات غلط ہے. اللہ کی بات بالکل سچی ہے. تیرے بھائی کا پیٹ سچا نہیں ہے, جھوٹا ہے. جاؤ اسے پھر شہد بھی. اس میں اللہ کے رسول کی طرف سے تعلیم بھی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے کوئی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اور ہمیں اس بات کے مقابلے میں کوئی نتیجہ ایسا نظر آتا ہے کہ اس کے خلاف دکھ رہا ہے, کہ جو بات قرآن و حدیث میں ہے اس کے برخلاف کوئی چیز سامنے آ رہی ہے اور ان میں تضاد نظر آ رہا ہے, تو ہمیں بلا کسی غور و فکر کے یہ پہلے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی رویہ کہ اللہ کی وحی کیسے غلط ہو سکتی ہے, اور یہی بات صحیح بھی تھی. چنانچہ جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ. آپ نے اور مزید پلانے کی بات کہی اور تیسری بار آیا اور کہنے لگا, اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے علاج بالمثل کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ جیسی بیماری ویسا ہی علاج, اسی قسم کا. علاج بالضد ایلوپیتھی کا طریقہ علاج ہے اور ہومیوپیتھی کا علاج بالمثل ہے. یونانی میں ضد اور مماثلت شاید دونوں ہے, واللہ عالم. کہنے لگا کہ میں نے شہد پلایا لیکن اسے اور زیادہ پاخانے لگ گئے ہیں. آپ نے پھر فرمایا اللہ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا. اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا, اب اس کا پیٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. یہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب الطب باب الدواء بالعسل کے زیر ترجمہ زیر عنوان امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, یعنی شہد کے ذریعے دوا کا باب. دوسری حدیث انہوں نے ایک مختصر سی روایت نقل کی, یہ بھی بخاری ہی سے ہے, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے, 3 چیزوں میں شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کا یہ حصہ ہے اور آپ کے علمی معجزات میں سے, میڈیکل لائن سے آپ دیکھیے تو یہ علمی معجزات میں سے ایز اے میڈیکل سائنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی بہت شاندار, جاندار, بے مثال دلیل ہے. بہت ساری, یہ ایک ہی نہیں, بہت ساری دلیلوں میں سے ایک. 3 چیزوں کو علاج بتایا, یہ 3 طریقے ہیں. اس میں سرجری کا بھی اشارہ آ گیا. چنانچہ شہد پینے میں 3 چیزیں کیا ہے, ایک شہد کے استعمال میں, شہد کو تناول کرنے میں, پینے میں, پچھنے لگانے میں, پچھنا لگانا جس کو سینگی لگوانا یا حجامہ کہا جاتا ہے عربی میں, یہ پچھنے کو عربی میں حجامہ کہا جاتا ہے. آج جدید دور میں اب بہت سارے لوگ, آج دیکھیے کہ پچھنے کا رواج عرب دنیا سے بڑھ کر اب دنیا کے دوسرے علاقوں خطوں میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے عربوں میں یہ کافی پہلے سے اور مسلسل رائج ہے پچھنا لگانا. ہمارے ایک جانکار ہیں ڈاکٹر عبدالقوی صاحب, انہوں نے حجامہ کے سلسلے میں بنگلور کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہے. میں نے ان سے گفتگو کی, ان کی پی ایچ ڈی کے مقالے کا سوال کیا, وہ تو نہیں مل سکا, لیکن ان کا یہ دعویٰ سن کر بڑی خوشی ہوئی, اطمینان ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ثابت کیا, پریکٹیکلی بعض چیزوں کا ثبوت دیا اپنے نگران اور اپنے اساتذہ کے سامنے, لیکچرارز کے سامنے, کہ پچھنے کے ذریعے سے ہر بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے. اگر وہ چیز ضروری ہوتی تو میں بیان کرتا کہ ان سے بعض میں نے ایسے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی کی آنکھ کی بینائی کمزور ہے تو پچھنے کے ذریعے سے کیا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے, ایک آدمی پاگل ہے تو کیا وہ ٹھیک ہو, تو انہوں نے ایکسپلین کر کے مجھے سمجھایا اور بتایا. اگر میں پیش کروں تو اس میں زیادہ وقت ہوگا کہ آنکھ جو بینائی کے متاثر ہوتی ہے تو آنکھ کی جو باریک باریک نسیں ہیں ان میں ہماری زبان میں آسانی سے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, کچرا آ جاتا ہے. اگر اس کے دائیں بائیں جانب میں
جو آنکھ کی طرف جانے والے راستے ہیں نسوں کے، یہاں پشنا لگایا جائے 15 دن کے فاصلے سے، جو کم سے کم 3 یا 4 مرتبہ لگانا ہوگا، تو ان خون کو نکالنے سے، فاسد مادوں کو نکالنے سے وہ کچرے بھی باہر آ سکتے ہیں، اور جب کچرا باہر ہوگا اور نسیں جو ہے صاف ہو جائے گی تو دوران خون اور آنکھوں کو قوت دینے والے مادے پھر سے قدرتی طور پر پہنچنے لگیں گے اور بینائی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ بتایا پاگل پن کے تعلق سے، اس طرح ایکسپلین کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو شہد کو بتایا، دوسرے پچنا لگانے میں، اور آگ سے داغ دینے میں، کئی اس کو عربی میں کہتے ہیں داغنا، ہاں، مگر میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ ہاں، حدیث کے جو الفاظ ہیں، اکرہو کا لفظ بھی ہے کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ داغنا اگرچہ جو ہے ایک قسم کا علاج ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حتی الامکان بچنے کی طرف کویا اشارہ کیا، لیکن اگر کوئی راستہ نہ ہو، جان بچانا ضروری ہو، خون بند نہیں ہو رہا ہے، تو پھر داغنے کی اجازت ہے۔ ہاں، بخاری کتاب الطب باب الشفاء فی ثلاثہ، ہاں، 3 چیزوں میں شفا ہے۔ اس میں پہلا شہد کے سلسلے، شہد کہا تو ایک دوا کھانے والی، ایک جو ہے جسم میں کٹ لگانے والی، سرجری وغیرہ کر لیجئے، فسد کھولنا پہلے ایک چلتا تھا، یہ بھی اس میں آ گیا، اور تیسرا جو ہے یہ داغنے والا ایک سلسلہ ہے، یہ بھی ایک طریقے علاج ہوا، نسوں کے ذریعے سے یا اس پر داغ لگا کر جسمانی طور سے جو ہے اس کے نس کو اس طرح سے جلا دیا جائے کہ اس میں خون کا رسنا بند ہو جائے، خون بہ رہا ہے بند نہیں ہو رہا ہے تو اس کو آگ سے داغا جاتا ہے، کسی لوہے کی یا دھات کی چیز کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کے محیر العقول کارنامے، ان 2 روایتوں کو نقل کرنے کے بعد شیخ کیلانی کہتے ہیں کہ شہد کی دوسری اہم خاصیت یہ ہے کہ جو اشیاء شہد میں رکھی جائیں وہ بڑی مدت تک اس میں برقرار اور بحال رہتی ہیں۔ شہد میں جو چیز رکھی جائے بڑی مدت تک، جو میں ابھی دواؤں کے سلسلے میں تذکرہ کر رہا تھا، اور اگر ادویہ ڈالی جائیں تو ان کا اثر، حتیٰ کہ ان کی خوشبو بھی طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ اگر دوائیں ڈالی جائیں شہد میں تو ان کا اثر بھی باقی رہتا ہے اور ان کی بو بھی طویل عرصے تک۔ یہی وجہ ہے کہ اطباء ادویہ کو کوٹ چھان کر ان میں چینی کی بجائے شہد ملا کر معجونین وغیرہ تیار کرتے ہیں، جس سے 100 گنا فوائد حاصل ہوتے ہیں، 2 گنا نہیں، 100 گنا۔ ایک یہ کہ مٹھاس کی جگہ کام دیتی ہے شہد، ہاں، دوسرے ادویہ کے اثر کو تعدیر محفوظ رکھتی ہے، اور تیسرے شہد بذات خود بھی اکثر امراض کا علاج ہے اور اس لحاظ سے دواؤں کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب زبردست نعمت عطا فرمائی ہے انسانوں کو۔ حیرانی کی